محترم ناظرین، ارشاد بھٹی کے انٹرویوز جو پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں، پہلے مرزا محمد علی کے ساتھ، پھر طارق جمیل کے ساتھ، اور اس کے بعد آخر میں مفتی طارق مسعود کے ساتھ، انہوں نے ریکارڈ ات مچائی ہوئی ہے۔ ان مسلکی مولویوں سے ایسے ایسے سچ اگلوا رہے ہیں جو کہ یہ لوگ کبھی مانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جو بریلوی اور دیوبندی ہیں سر عام تو وہ کہنے سے رہے، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ اس بات کو ایک انداز سے کہتے تھے، جب ان سے اپنا کوئی مسلکی مولوی پوچھتا تھا تو وہ دوسرے انداز میں جواب دیتے تھے۔ لیکن جیسے پوڈ کاسٹ ہوئے اس میں ظاہر ان کو جو کہنا تھا وہ میڈیا میں کہنا پڑ گیا، اور وہ میڈیا میں کہنا ان کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا۔ جیسا کہ مولانا طارق جمیل کے منہ سے کیسا سچ نکل گیا۔ فضائل اعمال کتاب کے اندر جو واقعات ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ فضائل اعمال جب من گھڑت ہو گئی اور اس حالت میں لکھی گئی جب کہ وہ فارغ اوقات میں تھے اور ذہنی طور پہ درست نہیں تھے، تب اس نے وہ لکھی۔ جب ایسی ثابت ہوئی تو اس کتاب کی کیا وقت اور اہمیت رہ گئی۔ اور یہ بات دیوبندیوں نے کبھی نہیں مانی تھی، لیکن پوڈ کاسٹ پہ آ گئی تو ان کو ماننی پڑ گئی۔ طارق مسعود صاحب یہ پھر ارشاد بھٹی کے ہاتھ چڑھ گئے، اور انہوں نے خود مانا کہ جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ ہے یا چشتی رسول اللہ ہے، یہ عبارت نہیں غلط ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا، پوڈ کاسٹ نہ ہوتا، یہ کبھی بھی یہ کلیئر نہ کرتے۔ ہاں، ایک میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ غلط ہے تو یہ کتابوں میں چھپ کیوں رہی ہیں؟ ان کا پھر دفاع کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کی کلیئرنس کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ ایک چھاپنے سے روکا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلیئر کر کہہ دیا جائے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی یا خدا ان کو معاف کرے۔ ہم ان کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کر رہے، نہ اشرف علی تھانوی صاحب کو اور نہ معین الدین چشتی صاحب کو، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی وہ بہت ہی ہلکی کہی کہ اگر بابے اس دنیا سے شارٹ ہو گئے، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو قیامت جائے گی۔ جناب والا بابوں کی مارکیٹ سے کمی سے جو ہے یہ قیامت نہیں آئے گی، وہ مومنین کی مارکیٹ سے کمی سے قیامت آئے گی۔ لہذا یہ باب اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ صرف اپنے بابوں کو مانتے ہیں، کسی دوسرے مسئلے کے بابے کو مانتے تک نہیں ہیں، اور صرف آپ کے اپنے بابے بچانے کی نیت میں ہم اسلام کو نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ لہذا ایسے ایسے حقائق مفتی طارق مسعود سے اگلائے گئے ہیں جو کہ قابل شنید ہیں، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہیں، مارکیٹ میں دھوم مچائی ہوئی ہے۔ آگے چل کر آپ کو یہ سب دکھائیں گے کہ طارق مسعود صاحب سے کیا کیا بلندر ہوئے، کیسے کیسے ایسے دعویٰ جو وہ نہیں ماننا چاہ رہے تھے لیکن مان گئے، یہ سب آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ارشاد بھٹی کو جواب دیتے دیتے کیسے خود لاجواب ہو گئے۔ آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے، جیلم والی سرکار، شف والی سرکار سے بڑی سرکار جی، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں۔ اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے۔ اچھا، یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی وہ کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید۔ وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں، کوئی 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا۔ سنا دیں، ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ۔ ایک آدمی کو خواب آیا، جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا، ہاں، اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے، اس پہ ہے یہ چٹکلا۔ وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں۔ اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟
فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فی من ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور، میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے، پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں، کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا، خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز، بڑے بڑے چیلنجز، جو یہ رفع الیدین پر چیلنج، اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا، یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں، ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی؟ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے، اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے، جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات، کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا، چند کلپ دیکھے تھے، اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب جی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا، انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا، میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے، جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. آج جو لیکچر ہے 5 انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں، اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے. میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی. جو ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ، معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں مرید ایک آتا ہے، ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے، تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ
चिश्ती रसूल अल्लाह नाउज़ुबिल्ला ये पढ़ो तो फिर बैत होगी। तो अब ये जो पीर मेहर अली शाह और अशरफ अली थानवी साहब ने इसको दिफा किया, यानी अल सुन्नत जलिया फिल चिश्तिया अलिया, इसमें भी वो वाक़या मौजूद है। और अच्छा, अब ये है कि 3 तावीलें दी उन्होंने, आपने पढ़ा होगा। एक तावील ये दी कि यानी अशरफ अली थानवी साहब ने कि ये नहीं कहा कि ये गलत है, इसको छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा बुनियादी अकीदा है और इस पे हमारी जानें कुर्बान। उन्होंने 3 अक़ दी। एक कि देखें जी, रसूल का मतलब होता है नुमाइंदा, पैगाम पहुंचाने वाला, मगर तिरमिज़ी की हदीस दी कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक साहबी गए थे एक दरबार में, तो उन्होंने भी कहा था मैं रसूल का रसूल हूँ, लेकिन उन्होंने ये दरबार में नहीं कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूल अल्लाह। तो एक दूसरी उन्होंने दी कि जी चूँकि ख़ास लोगों की मजलिस थी, खुश अकीदा लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, और वो लोग जो थे वो उनको ईमान पक्के थे, अकीदे पक्के थे, लिहाजा इससे कुछ नहीं होता। तीसरा कि मुरीद, वो मुरीद का अकीदा या मुरीद का दिल या मुरीद का ईमान या अपने बारे में मोहब्बत चेक करना चाहते थे, ये दिया। अब मुझे हैरत ये हुई जो मैं जब इंजीनियर साहब को सुन रहा था कि अशरफ अली थानवी साहब को या पीर मेहर अली शाह साहब को इसको रद्द करना चाहिए था। ये है वो पहला, वो कहते हैं कि इसको कुरान और सुन्नत से साबित करें कि ये कलमा। देखें, कुछ चीज़ें इतनी वाज़े होती हैं, इतनी वाज़े होती हैं कि उन पे रद्द करने का मतलब आप उसको मुतनाज़े बना रहे हो। ये सारी दुनिया के सारे मुसलमानों को पता है, मौलाना रशीद थानवी को भी पता था, उनके शागिर्दों ने तो ख़त्म नबूवत पे बेपनाह मेहनतें की हैं कि ये तयशुदा हकीकत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आ सकता। ये एक तयशुदा पहले से हकीकत है बिलाशुबा। तो अब ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह की तावील की जा रही है, ये उनको काफिर होने के फतवे से बचाने के लिए, क्योंकि इस्लाम का हुक्म है कि किसी के बाद के 100 मतलब निकलते हो ना, जिनमें 99 मतलब गलत निकलते हो, 99 मतलब ऐसे निकलते हो जिससे उसका काफिर होना लाजिम आ रहा है, और एक मतलब ऐसा निकलता हो जिसमें तावील करने के बाद उसका काफिर होना लाजिम नहीं आ रहा, तो उस एक मतलब को तरजीह दी जाएगी बदगुमानी से बचने के लिए, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी तौहीद पे गुजरी है, सारी जिंदगी खत्म नबूवत पे गुजरी है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद भी और उनके मुरीदीन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को पैगंबर नहीं मानते थे। तो ये तावील जो मैं अपने अल्फाज में जरा दोबारा कर देता हूँ, जाइलिल मलाइकती रसूलन, कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फरिश्तों को रसूल बनाया। तो क्या फरिश्ते नबी होते हैं? यहाँ रसूल लुगवी माना में है। लुगवी, लुगत का मतलब क्या? मैं बात पहले पूरी कंप्लीट कर लूँ फिर आप बताइए। रसूल लुगवी माना में है, यानी लुगत के लिहाज से कोई भी नुमाइंदा होता है उसको रसूल कहा जाता है। रसूल के एक इस्तिलाही माना है, इस्तिलाह में रसूल पैगंबर को कहते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को इस्तिलाही माना में रसूल मानने से इंसान काफिर हो जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती वो इम्तिहान ले रहे थे कि ये मेरा मुरीद जिसको मेरे बारे में पता है कि मैं खत्म नबूवत के अकीदे का हामिल हूँ, मैं जब चिश्ती रसूलुल्लाह का लफ्ज़ बोलता हूँ तो ये फौरन बदगुमान हो जाता है, या ये बोलता है कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती ज़ाहिर है मुसलमान है, अल्लाह के वली हैं, ये उसकी तावील करता है। तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा, जो हमारी नज़र में ठीक नहीं है। किसी मुरीद को आप ऐसी आजमाइश में ना डालें कि जिससे जो है उसका ईमान खतरे में पड़ जाए और फिर बाद में उसकी तावीलात करनी पड़े। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वा के कोई जायज़ काम किया है, नाजायज़ काम है जिस पे तौबा इस्तिग़फ़ार बनती है। लेकिन एक बुजुर्ग की सारी जिंदगी दीन की खिदमत में लगी हो, सारी जिंदगी खत्म नबूवत के अकीदे के दिफा में लगी हो, एक जुज़वी वाक़या जब सामने आता है जो गलत वाक़या है, तो शरीयत क्या कहती है? फौरन उस पर कुफर के फतवे लगा दो या उसकी कोई तावील करो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको कुरान से। देखें, कुरान में जब ये आयत नाजिल हुई, इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि तुम और जिनकी भी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, ये सब जहन्नम का ईंधन है। यानी अल्लाह के सिवा जिसकी भी दुनिया में इबादत हो रही है सारे जहन्नमी हैं। मुशरिकीन बगले बजाने लगे, लो भाई ये तो ईसा इब्न मरियम भी माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे। फिर ये तो इस्लाम ने और कुरान ने दावा कर दिया कि ईसा इब्न मरियम, क्योंकि ईसाई उनकी इबादत करते हैं। तो कुरान ने जवाब में क्या कहा? इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, ईसा इब्न मरियम अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं, वो पहले से तयशुदा है कि वो जन्नती हैं।
تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے, یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے, بل ہم قوم خصیمون, لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں, یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے, ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے, جو غلط ہے, ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے. اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا, لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا, انہوں نے تو صرف مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے, اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے, ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں, میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر, اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, سب نے ان کو بزرگ مانا ہے. تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا, یعنی نبی ماننا تو دور کی بات, جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا, کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں, رسول سے لغوی رسول مراد ہے, اصطلاحی مراد نہیں ہے, تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر, پھر ان کو ماننے والے بھی کافر, پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر, پھر مولانا اشرف علی تھانوی بھی کافر, پھر علماء عرب بھی کافر, جن کے کوئی یہ واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا, تو یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا, یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی, سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر میں عالم ہیں وہ, آپ اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے, جیسے آپ نے کہا. دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب وہ جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا. بہت سی چیزیں ایک, یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے, ان کی مراد یہ تھی. تو مولانا تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے, تو کہنا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے, اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے, وہ نہیں کہی ہوتی اس نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی, میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں, مطلب نمائندہ ہوں, پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ, جی, جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہمارے. جی تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے, ہاں, اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے. سر یہ بیس غلط نہیں تھی, ہوئی غلطی ہے, تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. جی سر, کام انہوں نے غلط کیا. کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے. تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا, وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. ہاں, لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے, میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا, دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی,
اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا، بیداری میں بھی پڑھا، اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو، اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے، تمہارا پیر متبع سنت ہے۔ متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں۔ پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے۔ جی جی، خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا، اس نے لکھا بیداری میں بھی پڑھا۔ بیداری میں غیر اختیاری طور پر، بعض دفعہ خواب آتا ہے وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں، جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے، شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی، موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا، جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا، اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کہہ دیا۔ تو خواب میں ایک شخص کو آیا، پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے، ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ جی یہ خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا، اس کی بھی تعویل کی جائے گی، تعبیر بتائی جائے گی۔ میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے، کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا، ایک خاتون نے کہا میں نے کسی، پہلے اس نے نام نہیں بتایا، کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق، لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں، اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے، تو پھر روتے رہے کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ۔ تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں، خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا، آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا، مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں۔ جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا یا اس کے ٹکڑے کی بات کرنا۔ خواب میں کچھ بھی ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے جاگتی حالت میں، تو ناممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا۔ اچھا دوسری بات یہ، وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام، مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ۔ آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ تو مولوی تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب، اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے، میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ متبع سنت، یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں۔ اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں، میں ہوں اللہ کا رسول۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے، اچھا یہ غلط خواب ہے، یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا، اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ۔ سر کیسی بات کرتے ہیں، میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے غلطی سے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، کہہ دیا نا، تو یعنی خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں۔ جی میرا تو نہیں کنٹرول نا، میں اٹھتا ہوں مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، میں استغفار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی۔ تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو، یہ استغفار کرو، تم بھی استغفار کرو، میں بھی کرتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ میرا خیال ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو، میں بھی، اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں، شیطان چالیں چلتا ہے، اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم تو سوئے ہوئے تھے۔ جی
बहरहाल सर नहीं, ये भी मैं आपकी बात देखें, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में क्या मिलता है। एक सहाबी ने से गुनाह हुआ, वो नबी की खिदमत में आए, और गुनाह भी जो एक बड़ा गुनाह समझा जाता है, नबी की खिदमत में आए, घबराए हुए थे, परेशान थे, नमाज पढ़ी और आए, या रसूलल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ है। आपने फरमाया तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ी है? फरमाया हाँ। कहा तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। अब मुझे बताओ, कोई नबी को माज़ अल्लाह ये मशवरा दे सकता है कि या रसूल अल्लाह पहले आप उनको बताते तुमने गुनाह किया है, नमाज तो तुम फजर की भी पढ़ी थी, जोहर की भी पढ़ी थी, गुनाह नहीं करते तो भी पढ़ते, गुनाह करते तो भी पढ़ते। लेकिन नबी ने उनको तसल्ली दी है कि तुमने नमाज पढ़ी है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों तसल्ली दी? आपको ये मालूम था इससे गलती हुई है, इसको निदामत हुई है इस गलती पर, अब मजीद निदामत दिलाई जाए तो ये नाउमीदी और मायूसी फैलेगी। तो हमें नबी की सीरत में ये सब चीजें मिलती हैं। तो वो घबरा रहे, आप पूरी वो अल-इमदाद की इबारत पढ़ें, वो टेंशन अजाब में आया हुआ था वो शख्स। तो ऐसे मौके पे ख्वाब की मुनासिब ताबीर बता के, और ताबीर ऐसी जिससे खत्म नबूवत का अकीदा मजबूत होता है और अपना रसूलुल्लाह की नफी होती है कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूं। मुफ्ती तारिक मसूद से कहना चाहूंगा, इल्जामात लगाना बंद कीजिए कि मिर्जा पागल है। अगर वो पागल है तो फिर उससे इतने खौफजदा क्यों? आपके तमाम बाबों को झंझोड़ के रख दिया है और ये पागल है। दूसरी बात यह कि इंजीनियर प्रॉपर आलिम नहीं है, ये इल्जाम लगाना भी बहुत ही घटिया और बेहुदा है। अगर प्रॉपर आलिम नहीं है तो आप लोग उसके बातों में जवाब क्यों नहीं दे पाते? आप उसकी बातों का, उसके सवालों को जवाब दें। ये कहना गलत है कि वो जी प्रॉपर आलिम नहीं है। प्रॉपर आलिम जो है दूसरे मसाले को, उनको तो आप मानते नहीं है। फिर अगर ये होते भी तो आप क्या मानते? मौलाना मौदूदी जो प्रॉपर आलिम थे ना, पूरी दुनिया मानती है ना। इमाम काबा और जो बड़े बड़े कतरे उलमा थे सब मानते थे, फिर आपने तो उसको नहीं माना। आपके तो उलमा ने उसके खिलाफ 200 से भी ज्यादा उनके खिलाफ किताबें लिखी हैं। एक मौजूद 100 यहूदी आपके उलमा उनको कहते रहे हैं। फिर अगर ये मिर्जा प्रॉपर आलिम होता, आपने कब उनको मानना था? और आगे चलकर ये कि आप कहते हैं कि जी अशरफ अली थानवी ने और मोइनुद्दीन चिश्ती ने जानबूझकर कलमे नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो फिर ये तरीकत में ये जो तरीका है ये कैसा है फराफिल शेख का? जनाब वाला, ये उनका तरीका ही ये था कि पहले अपने मुरीदेन को फराफिल शेख करते थे, अपना इतना दीवाना करते थे कि उनको उठते बैठते वही बाबा नजर आए। फिर उनकी टर्म में उनको फराफिल रसूल करते थे, जो कि कभी भी नहीं हुआ, और उस आखिर में फनाफिल्लाह करते थे, यानी कि अल्लाह के अंदर फना हो गया। ये सिर्फ ढकोसले थे, वो सिर्फ और सिर्फ फनाफिल शेख करते थे, अपना इतना दीवाना करते थे, इतना दीवाना करते थे कि उठते बैठते जागते सोते वो फनाफिल शेख ही रहता था। और उसका नतीजा ये हुआ, आज तक उनकी कब्र फनाफिल शेख वाले चूब रहे हैं, चाट रहे हैं और उनकी मनते मान रहे हैं। वरना खुदा के होते हुए, वाहदहुल्लाह शरीक के होते हुए ये मेले खेले और ये मनते मुरादे, क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने अपने दौर में तो कुछ कभी ऐसी देगी नहीं चली जो किसी के दरगाह के जा पे चढ़ाओ। बल्कि एक सहाबी ने तो ये इजाजत मांगी थी, फलां जगह जाके मैं अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी ने कहा था वहां पर कोई मेला लगता था? तो उन्होंने कहा जी नहीं। कभी कहीं पर वहां पर कोई दरख्त था ऐसा जिससे लोग मुरादें मांगते? कभी भी नहीं। तब जाकर अल्लाह के नबी ने इजाजत दी जाके वहां पर अपनी कुर्बानी कर सकते हो। और ये तो सर जी थोक के हिसाब से वहां पर खाने पकते हैं, मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतें मानी जाती हैं, और क्या क्या कुछ होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आजकल के दरबारों में हो रहा है। और आप उसका बेहतर तरीके से जानते भी हैं और ये दिफा करके खामखा क्या एक बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और दिफा करना छोड़िए, अल्लाह के दीन का दिफा कीजिए, मोमिन बन जाइए। और मेरे ख्याल में तारिक मसूद साहब कितने ही देवबंदियों से बेहतर और ब्राइट माइंडेड हैं। हम इसकी तारीफ करते हैं, ये दूसरों से बेहतर है, लेकिन ये अपने आप को देवबंदी मत कहलवाएं और अपने आप को मुसलमान कहलवाएं, और ऐसा मुसलमान जो कि हर किसी को सुनता हो, हर किसी को मानता हो और हर किसी को बर्दाश्त करता हो। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم میرے براڈ مائنڈڈ مسلمان بنائے، تاکہ ہم ہر کسی کی سن بھی سکیں، ہر کسی کی مان بھی سکیں اور ہر کسی کو فالو بھی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔